أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اپنے رب کی روزی کو، پھر جب تم لوٹ جاؤ عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور بے شک تم اس سے پہلے ناواقف تھے۔ پھر لوٹ جاؤ تم اس جگہ سے جہاں سے لوگ لوٹیں،
اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم پورا کر چکو حج کے مناسک کو، حج کے ارکان کو، تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ پس بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور تم اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو شخص جلدی واپس آ جائے 2 دنوں میں، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے لے کر 203 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ یہ کل 8 آیتیں ہیں جن میں حج کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کے ذیل میں عمرے کے احکامات بھی بیان کیے گئے۔ تو ان 8 آیتوں میں سے 2 آیتیں اس سے پہلے پڑھی جا چکی ہیں، اور ان کی تفسیر بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 196 اور 97، 2 آیتیں حج کے عمرے کے احکامات کے سلسلے کی بیان کی جا چکی، باقی 6 آیتیں رہ گئی تھیں، وہ 6 آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں۔ ان 6 آیتوں میں بھی بقیہ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے پہلی آیت، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس آیت کے پہلے جملے میں
ایک غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت کے معنی اور مطلب بیان کرنے سے پہلے اس آیت کا شان نزول سن لو کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس سلسلے میں نازل ہوئی۔ آیت شریفہ کا شان نزول: زمانے جاہلیت میں عرب جس طرح عبادات اور معاملات کو مسخ کر کے بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر لی تھیں اور عبادتوں کو بھی ایک کھیل تماشا بنا رکھا تھا، اسی طرح افعال حج میں بھی بہت سی بےہودگیاں کیا کرتے تھے۔ منا کے عظیم الشان اجتماع میں ان کے خاص بازار لگتے تھے، نمائش ہوتی تھی، ایگزیبیشن ہوتا تھا، تجارتوں کے فروغ دینے کے ذرائع وہاں لگائے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا اور مسلمانوں پہ حج فرض کیا گیا تو جاہلیت کی تمام رسومات بد کو ختم کیا گیا۔ تو صحابہ کرام جو اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مر مٹ جانے والے تھے، تو صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے، جاہلیت کا طریقہ ہے۔ شاید اسلام میں اس کی مطلقاً حرمت اور ممانعت ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم لوگ اونٹوں کو کرائے پر چلاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ٹیکسیاں کرائے پہ چلاتے ہیں، اس زمانے میں اونٹ کرائے پہ چلائے جاتے تھے۔ تو ان صاحب نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ہمارا پہلے سے یہ پیشہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت تو جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں ہے حج کے دوران اگر تم روزی تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، کیونکہ اسلام کوئی سنیاسیوں کا مذہب نہیں ہے بس سب چیزیں چھوڑ کے اللہ اللہ کرو، نہ، بلکہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کی روزی تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، یا فضل سے مراد روزی ہے۔ اب روزی ایک تو تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوتی اور دوسرے مزدوری کے ذریعے سے حاصل ہوتی، چنانچہ حج کے موقع پر تجارت کرنا یا مزدوری کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے، لیکن مقصد صرف یہی نہ ہو، مقصود حج ہو اور ضرورت کے تحت وہاں پر خرید و فروخت درست ہے۔ تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا جس نے سوال کیا تھا، اس کو بلایا اور فرمایا ہاں تمہارا حج صحیح ہے۔ اسی طرح سے اور بھی شان نزول بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں 3 بازار تھے، ایک عکاظ کا بازار، نمبر 2 ذوالمجنہ اور نمبر 3 ذوالمجاز۔ یہ 3 بازار زمانے جاہلیت میں مشہور تھے۔ جب اسلام آیا تو لوگ گناہ سمجھ کر ان بازاروں میں تجارت کرنے سے رک گئے، اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ نہ، یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے اس کی اجازت ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے مزید وضاحت کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کو اس طرح سے پڑھا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج، کہ حج کے موسم میں تم تجارت کرو یا مزدوری کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں، کر سکتے۔ اسی طرح سے
اور ایک شان نزول، ابو امامہ تیمی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم لوگ مکے تک سواریاں کرائے پر چلاتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا حج ادا نہیں ہوتا، کہ تم پیٹ کے واسطے کر رہے، پھر حج کیسا ہوتا تمہارا؟ تو لوگ اب ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا حج نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ اور لوگوں کی طرح احرام نہیں باندھتے؟ تم احرام باندھتے نہیں باندھتے؟ طواف نہیں کرتے؟ رمی نہیں کرتے؟ ابو امامہ کہتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں، ہم یہ سب کرتے ہیں، ہم لوگ اونٹ کرائے پہ بھی چلاتے ہیں، ساتھ ساتھ احرام بھی باندھتے ہیں حج کا، حج کے پورے ارکان بھی ادا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تو بس حج ادا ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی سوال پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جبریل امین یہ آیت شریفہ لے کر نازل ہوئے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں ہے حج کے دوران تجارت کرنا، مزدوری کرنا، ہنر پیشے والے کا ہنر پیشہ اختیار کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ وہ نماز تھوڑی ہے کہ نماز میں باقی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، نماز کا طریقہ اور ہے، حج کا طریقہ اور ہے، لہذا حج کے دوران میں تجارت وغیرہ درست ہے۔ یہ روایت مسند احمد، ابن ابی حاتم، ابن جریر میں بیان کی گئی۔ لیکن یاد رکھو اس سلسلے میں کہ عربوں کو یہ پیشہ اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ حج کے موقع پہ ہی کمانا ضروری تھا کیا؟ 11 مہینے کما سکتے تھے نا، یہ مہینے میں کیوں کماتے؟ اس کی وجہ یہ تھی، عرب میں 2 بڑے قبیلے تھے، ایک مزر، اور مزر ہی کی ایک شاخ خاندان قریش ہے، ان کا جد اعلیٰ مزر، اور دوسرا ایک خاندان تھا عرب میں، وہ تھا حمیر۔ حمیر یہ یمن میں تھے اور مزر حجاز میں تھے۔ دونوں عرب کے قبیلوں میں فرق یہ تھا کہ مزر غریب لوگ تھے، جہاں پر یہ آباد تھے وہاں پر کوئی باغات یا زراعت نہیں تھی اور کوئی تجارت کے بھی منڈیاں نہیں تھیں، اور اوپر سے یہ غریب لوگ تھے۔ ان کے مقابلے میں حمیر بہت مالدار تھے اور ان میں بادشاہ بھی تھے،
اور ان کی سرزمین زرخیز تھی، موسم بھی اچھا تھا ان کا، زمین زرخیز تھی، وہ آسودہ حال تھے، خوشحال تھے۔ ان کے مقابلے میں جو مضر ہیں یہ تنگ دست تھے، ان کے علاقے میں کوئی زرخیزی نہیں تھی، کوئی جو ہے اسباب زندگی نہیں تھے، خشک علاقہ، پتھریلا ریتیلا مقام، پہاڑیوں سے گھرا ہوا، وادی غیر ذی زرع۔ لیکن مضر کو ایک خاص فضیلت حاصل تھی کہ مضر کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اگرچہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے مفلس تھے، لیکن ایک شرف حاصل تھا، کعبۃ اللہ کے خادم تھے، اس لیے تمام عرب ان کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے۔ اب انہی کی شاخ آگے چل کر قریش، اور اسی خاندان میں آگے چل کر بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ پورا خاندان جو حجاز میں پھیلا ہوا تھا، کعبۃ اللہ کے خادم تھے، متولی تھے، اور حج کے امور کہ یہ گویا منتظم تھے، لہذا ان کے پاس باقی کوئی ذرائع آمدنی نہیں تھی۔ ان کی ذرائع آمدنی کیا؟ جانوروں کا دودھ اور ان کے اون اور ان کی کھال، یہی ذرائع آمدنی تھی۔ اس کو فروخت کر کے جو کچھ مل جاتا اسی پہ گزارا ہوتا تھا۔ یہ ان کی حالت تھی۔ اب انہوں نے ایک ذریعہ اور اپنایا تھا، مار دھاڑ، قتل، غارت گری، ایک دوسرے پہ حملے، دوسروں کی جان لینا، مال لینا، سال بھر لڑائی کرتے رہتے تھے، کیونکہ اسی پہ ان کا گزر تھا، دوسروں پہ حملہ کرنا، ان کے مال تباہ کرنا، مال لوٹ لینا، اسی پہ ان کا گزارا تھا۔ لیکن چونکہ لوگ حج کے لیے آتے تھے کعبۃ اللہ، تو انہوں نے ایسے موقع پر مینا کے میدان میں کچھ میلے لگانے شروع کر دیے، جو ان کے آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھے۔ اس میں اپنے اسٹال لگاتے تھے، سال بھر کی کمائی وہ میلوں میں ان کو ہو جاتی تھی۔ آج بھی دیکھو عرب کا گزارا حاجیوں پر ہے، حاجی یہاں سے جاتے ہیں تو جو خرید و فروخت ہوتی ہے، جو آمدنی ہے، حج پہ ڈیپینڈ ہے ان کا، اس کے علاوہ مستقل آمدنی ان کی نہیں ہوتی۔ لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں اور ان کو آمدنی ہو جاتی۔ سب سے بڑی ذریعہ آمدنی ان کو حاجیوں سے ہے۔ نعوذ باللہ اگر یہ رک جائے تو ان کی معیشت کمزور ہو جائے، ہو سکے تباہ ہو جائے۔ یہ تو پیٹرول اب نکلا،
یہ جو ہے کالا دھن، یہ تو ایک 50 سال کے اندر نکلا ہے. پہلے تو اسی پہ گزر تھا، حاجیوں پر. جو یہ میلے انہوں نے لگا رکھے تھے، مہینوں تک چلتے تھے وہ، اس میں ان کی آمدنی ہو جاتی تھی. چونکہ جنگجو قوم تھی یہ، لڑنا مار دھاڑ یہ، تو انہوں نے 4 مہینے ایسے مقرر کیے تھے، یہ 4 مہینے میں لڑائی بند کرتے تھے، خود بھی نہیں لڑتے تھے، تاکہ آنے جانے والوں کو راستے مامون اور محفوظ ملیں. ورنہ ان کی آمدنی مار کھا جاتی تھی. تو وہ 4 مہینے کا احترام کرتے تھے پورے عرب. رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے کا احترام ہوتا ہے. پھر ان میں بھی جو 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ذی الحجہ حج کا مہینہ، ذی قعدہ لوگوں کے آنے کا مہینہ، محرم لوگوں کے واپس جانے کا مہینہ. اس میں امن ضروری تھا، ذرائع آمدنی تھی ان کی، اس لیے ان کا احترام کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے. اور رجب میں لوگ اس زمانے میں عمرے کے لیے آتے تھے، اس کا بھی احترام کرتے تھے، کیونکہ آمدنی ضروری تھی ان کے لیے. چلو 1 مہینہ گیپ ہو جائے اسے برداشت کر سکتے تھے. 3 مہینے لڑائی کا گیپ اس لڑاکو قوم کے لیے بہت لمبا معلوم ہوتا تھا. اس لیے انہوں نے اس کی ترکیب سوچی. ترکیب یہ سوچی 3 مہینے ہم بغیر لڑے کے خاموش رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. لہذا مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. اس کو قرآن نے نسی کہا. نسی کیا ہوتا ہے؟ نسی قرآن نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی یہ کفر کا اضافہ ہے، کفر والوں نے اضافہ کیا. نسی ہوتی تھی کہ 1 سال حج کے موقع پہ ایک سردار اعلان کرتا تھا، جتنے بھی آئے تھے نا عرب حج کے لیے، وہ اعلان کرتا تھا کہ بھائیو اس سال محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ نہیں رہے گا، بلکہ اس سال میں سفر کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیتا ہوں. لہذا محرم میں لڑائی کرنا درست ہے، سفر میں درست نہیں. مہینہ آگے پیچھے کرتا تھا. پھر دوسرے سال اعلان ہوتا کہ بھائیو اس سال جو ہے محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی بند کرو. تو عرب اس کے اعلان کے انتظار کرتے تھے، اس سال کیا اعلان ہوتا دیکھنا، لڑائی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. ایسی سرکٹ قوم تھی وہ، تو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ دنیا کی بہترین قوم ان کو بنا دیا. یہ تو حضور کا معجزہ ہے. تو اس کو کہتے نسی. اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر کی جانب سے اضافہ تھا. جیسے جو ہے ہمارے دیار میں بھی اس کا رواج ہے کہ کسی سال جو ہے اعلان کر دیتے ہیں کہ اس سال
12 کے بجائے 13 مہینے کا سال نہیں، ایک مہینہ ذرا زیادہ پکڑ لیتے ہیں، اس کو مراٹھی میں بولتے دھونڈیاچا مہینہ. اور مثال کے طور سے پیش کرتے ہیں بعض لوگ، ارے کیا میاں یہ دکال میں 13واں مہینہ. تو یہ حساب جو ہے کفر میں چلتا ہے، مہینے کو بڑھانا گھٹانا. عرب کے مشرکین بھی مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینے اور یہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حالت پہ لوٹایا، یعنی ترتیب جو شروع کی تھی تو وہ گھوم گھام کے وہ ترتیب اب آ چکی، اب اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں نسی. یہ عرب اپنی فطرت کے مطابق لڑائیاں جلدی ہونا، اس لیے یہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. یہ جاہلیت میں سے تھے، اس کو کبس اور کبیسہ بھی کہا جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نسی سے بھی تعبیر فرمایا. اس کے بعد دوسرا جملہ آیت شریفہ کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر حرام وہ پہاڑیاں ہیں جو مزدلفہ میں ہیں. 9 تاریخ کو حاجی زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک عرفات میں ہوتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے لوٹتے ہیں اور رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو. یاد رکھو عرفات یہ اگرچہ لفظاً جمع ہے لیکن ایک میدان کا نام ہے عرفات، اور اس دن کا نام جس دن حج ہوتا ہے عرفہ. فرق سمجھو، دن کا نام ہے عرفہ اور میدان کا نام ہے عرفات. اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. جب تم عرفات سے واپس لوٹنے لگو، واپس ہونے لگو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. تو مشعر حرام کے پاس رک جاؤ، یعنی مزدلفہ میں رات میں رک جاؤ اور اللہ کو یاد کرو،
اللہ کا ذکر کرو۔ تو عرفات کو بڑی اہمیت ہے کہ 9 تاریخ کو عرفات ہی میں حج ہوتا ہے، وقوف عرفہ ہی حج ہے۔ اور زوال سے لے کر، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کے سورج کے غروب تک وہاں پر قیام کرنا، یہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ اگر اتش نہیں کرا باقی سب کرا، حاجی نہیں کہلائے گا وہ۔ عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی۔ نمبر 1، عرفات کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں اس میدان میں انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی، اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ کہ وہاں مشرق سے مغرب تک مسلمان جمع ہوتے ہیں، پوری دنیا سے وہاں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا وہاں تعارف ہوتا ہے، حالات معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو عرفات کہا گیا۔ تیسری وجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام علامت کے طور پر بتا دیا گیا تھا۔ جب ابراہیم وہاں پہنچے ہیں تو اس کو پہچان لیا، اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ چوتھی وجہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، ایک دعا فرمائی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ تیرے گھر کے حج کرنے کے طریقے ہمیں سکھا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل تمام مقامات حج میں ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے تعارف کراتے ہوئے۔ عرفات میں پہنچے ہیں، تعارف کرا دیا، پھر پوچھا عرفتہ، اے اللہ کے خلیل آپ نے پہچان لیا؟ یعنی آپ کو معلوم ہوا نہیں ہوا کیسا یہ مقامات اور یہ حج کے طریقے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا عرفتو، ہاں میں نے پہچان لیا، اسی لیے اس کا نام عرفات پڑ گیا۔ پانچویں وجہ، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے، حضرت حوا بھی اتاری گئی، حضرت آدم ہند میں اتارے گئے اور حوا جدے میں اتاری گئی، دونوں ایک دوسرے کے تلاش میں رہے، 100 سال گزر گئے۔ اس کے بعد آدم کو جب اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا اور آدم ہندوستان سے چل کر کعبۃ اللہ کو پہنچے ہیں، تو عرفات کے اس میدان میں حضرت حوا بھی تشریف لائی تھی، وہاں پر ملاقات ہوئی، اس لیے اس میدان کو عرفات کہا جاتا ہے کہ دونوں کا تعارف ہوا، درمیان میں ایک زمانے تک بھول گئے تھے، تعارف ہوا۔ مزدلفہ میں دونوں کا قرب حاصل ہوا، ازدلاف کے معنی قرب کے آتے ہیں، تعارف ہوا عرفات میں، اس لیے اس کا نام پڑ گیا عرفات۔
اور ملاپ ہوا مزدلفہ میں، اس لیے اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا۔ ازدلاف کے معنی قرب کیا تھا۔ یہ وجوہات مفسرین نے مختلف روایات کے حوالے سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، حاجیو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس وہاں ٹھہر جاؤ اور وہاں اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر حرام، مشعر علامت کے معنی آتے ہیں، چونکہ یہ حج کے مقامات اور علامتیں ہیں اس لیے اس کو مشعر کہا گیا۔ حرام کے معنی قابل احترام، مقدس کے معنی ہے، اور مشعر حرام سے مراد مزدلفہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں پر وقوف کرنا واجب ہے۔ دیکھو عرفات میں جو وقوف ہے ٹھہرنا، وہ تو حج کا رکن ہے، وہاں نہیں ٹھہرے تو حج نہیں ہوتا۔ اور مزدلفہ میں وقوف واجب ہے، اگر مزدلفہ میں نہیں ٹھہرا ایک دم یعنی قربانی اس کے ذمہ لازم ہوگی، پنشمنٹ ہے اس کے لیے۔ مزدلفہ میں قیام اور وقوف کب سے کب تک ہے؟ جو واجب ہے، پہنچنا تو رات میں ہی ہے، لیکن جو واجب ہے وہ ہے صبح صادق کے طلوع ہونے سے، یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا نا، اس وقت سے وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کب تک؟ اجالا ہونے تک۔ اتنے پیریڈ میں وہاں پر ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کوئی نہ ٹھہرا تو چونکہ واجب اس کا چھوٹ گیا، اور واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے ایک جانور کی قربانی دینا لازم ہوتی، اسے دم کہا جاتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں۔ کیا ہے وہ ذکر؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، تعلیم کی ہے۔ کیا ہے وہ ذکر؟ مزدلفہ میں ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یاد رکھو مزدلفہ میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی، ادا کی نیت سے مغرب کی قضا نہیں کہلائے گی۔ چاہے رات میں 2، 3، 4 بجے کب کیوں نہیں پہنچتے، راستے میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ وقت ختم بھی ہو جائے پرواہ نہ کی جائے گی، بلکہ مزدلفہ میں آ کر ہی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ اب کوئی اپنی عقل اور رائے سے یوں کہے کہ میاں سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہوا، مغرب کی نماز پڑھنا چاہیے، عقل تو یہی بولتی۔ اللہ نے فرمایا کم عقل، ہمارا حکم اس دن یہ ہے کہ تو مغرب کے وقت نہیں بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کے ادا کر، چاہے جب پہنچے، قضا نہیں ہوں گی۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہ مغرب اور عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں ادا کی جائے گی۔ پھر رات میں اللہ کی یاد میں، ذکر میں
تلبیہ پڑھتے ہوئے اور چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے وہاں رات گزارے۔ حدیث پاک میں ہے مزدلفہ کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ مزدلفہ کی رات کا قیام شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی عرفات میں کہ یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور فرمایا حقوق اللہ کے جتنے گناہ ہیں وہ میں نے معاف کر دیے، لیکن حقوق العباد کے جو گناہ ہیں میں اسے معاف نہیں کرتا۔ جب تک کہ وہ بندے معاف نہ کرے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضور روتے رہے، دعا کرتے رہے، یا اللہ تو صاحب حق کو راضی کر سکتا ہے، یا اللہ حقوق العباد کے بھی گناہ کو معاف کر دے۔ لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی عرفات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے، رات بھر عبادت میں، دعا میں، رونے میں، الہا و زاری میں رہے، یہاں تک کہ صبح مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دعا جو عرفات میں نے مانگی تھی قبول نہ ہوئی، اللہ نے یہاں مزدلفہ میں قبول فرما لی کہ حقوق العباد بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تو مزدلفہ کی رات کا قیام شب قدر سے بھی افضل۔ اللہ وہی حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے لوٹو اے حاجیو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کیسا کرو گے؟ اپنی مرضی سے نہیں، جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے اسی طرح سے کرو۔ اس سے ایک اصولی مسئلہ معلوم ہوا کہ عبادت میں یا ذکر میں یا وظائف میں بندہ اللہ کے حکم اور تعلیم کا محتاج اور پابند ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے کوئی عبادت بندہ کرے تو وہ درست نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کا حکم اور اللہ کی جانب سے اس کا طریقہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے دیکھو نماز کی رکعات اپنے جانب سے ہم گھٹا یا بڑھا نہیں سکتے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کچھ نوافل مقرر کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں 11 مرتبہ قل ہو اللہ، دوسرے میں 7 مرتبہ قل ہو اللہ، ایسی وظیفے مقرر کیے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہیں۔ یاد رکھو اپنی جانب سے کوئی شخص ضروری قرار دے لے اور اللہ کی جانب سے ضروری نہ ہو تو اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جیسے تمہیں ہدایت دی ہے، بتلایا ہے اس کا طریقہ، اسی طریقے سے تم اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی یاد کرو۔ اپنے قیاس سے، اپنی سمجھ سے کوئی عبادت تم نہیں کرو گے۔ اللہ کا جو حکم ہے، نبی نے جو طریقہ اللہ کی جانب سے بتلایا ہے، اسی طریقے پر تم اس کو پورا کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ
لمن الضالین، اور بے شک تم لوگ اس سے پہلے، یعنی اللہ نے جو تمہیں ہدایت و توفیق دی ہے اسلام کی، تو اس سے پہلے تمہارا حال یہ تھا تم ان تمام چیزوں سے ناواقف تھے، چند رسومات کا نام تم نے دین سمجھ رکھا تھا، اب اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ہدایت آ چکی ہیں، لہذا تم کو چاہیے کہ تم ان کی پابندی کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اس کے بعد تم وہیں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے لوگ یعنی حاجی لوٹ کر آتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی عرفات سے، آخری پڑاؤ ہوتا ہے حاجیوں کا عرفات، اس کے بعد پھر واپس ہوتے ہیں مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، تو یہ واپسی ہوتی ہے حاجیوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آئے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹ کر آؤ۔ کیا معنی آیت شریفہ کے؟ اس کا شان نزول سمجھ لو تو آیت شریفہ کے معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ یاد رکھو آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ قریش جو بیت اللہ کے محافظ اور مجاور تھے، اور سارے عرب میں ان کا اقتدار مسلم تھا، لوگ بولتے تھے وہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، بڑا احترام ہوتا تھا اللہ کے گھر کے حوالے سے۔ ان کی ایک ممتاز اپنی شان تھی، زمانے جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بتانے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے کہ سب لوگ تو عرفات جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے، مگر یہ لوگ قریش عرب یہ مزدلفہ میں رک جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے یہ، اور کہتے تھے کہ ہم حمص ہیں، یعنی ہم کعبے کے متولی ہیں، خادم ہیں، ہم حرم چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتے۔ مزدلفہ حرم میں ہے، حدود حرم میں ہے مزدلفہ، مینا مزدلفہ، اور عرفات حدود حرم کے باہر ہے، لہذا خاندان قریش کے لوگ مزدلفہ میں رک جاتے تھے، کہتے تھے ہم حمص ہیں، لہذا ہم حرم ہی میں رہیں گے، حرم سے باہر ہم نہیں جاتے۔ باقی کہتے تم سب وہاں جا کے آؤ، جب تک وہ یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، رک جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط رواج کی تردید کی کہ نانا تم کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں ہو، جہاں لوگ جا رہے ہیں تم بھی وہاں جاؤ اور وہاں سے واپس آؤ، عرفات پہنچو، عرفات سے جب سب لوگ واپس لوٹیں تم بھی عرفات ہی سے واپس لوٹو۔ یہ آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے اس اپنے امتیازی شان والے غرور کو توڑا ہے کہ سب کے ساتھ تم بھی برابر ہو، حج میں کوئی کسی کی خصوصیت نہیں ہے، کسی خاندان کی، کسی کی علم کی، یا کوئی جو ہے بادشاہ کی کوئی خصوصیت نہیں،
سب برابر ہیں. اسی لیے دیکھو لباس احرام کا سب کا ایک رکھا گیا ہے. جاہل بھی وہی پہنے گا، عالم بھی وہی پہنے گا، دو چادریں بغیر سلی ہوئی. رعایا وہی پہنے گی، بادشاہ ہوگا تو بھی وہی کپڑے پہنے گا، غریب بھی وہی پہنے گا، امیر بھی وہی پہنے گا، کوئی امتیاز نہیں اس میں. اب رہ گئے ٹوپیاں. ٹوپیاں الگ الگ ہے، گول ٹوپی الگ، پنچ کلی الگ، ہماری جیسی یہ کیپ الگ. یہ بھی الگ الگ جو ہے پارٹیاں کی ٹوپیاں ہیں یہ. تو بولے کہ مولانا یہ کئی کو پہنتے، پہلے نہیں پہنتا تھا نا، بہت گالیاں کھاتا تھا. دوسروں کی مسجد میں گیا، بہت گالیاں کھاتا تھا. ایک مسئلہ ایسے ہی تھا، دیوبندی ٹوپی پہنتا تھا پہلے. ایک مقام پہ شہر میں، میرے کیا معلوم کہ کون سے لوگوں کی مسجد ہے، جمعہ کے واسطے ہم چلے گئے. انہیں ٹوپی کو دیکھ کے پورا بیان کرا انہیں، بہت گالیاں دیا. وہ کنڈوں کا مہینہ تھا وہ. میں بولا یہ ٹوپی نکھو بھائی، یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل ہے. یہ کبھی نہیں سمجھتا کون سے پارٹی کا ہے کیا. تو بہرحال تو وہاں پہ حاجی کے لیے امتیازی کوئی نشان باقی نہ رہے، اس لیے حکم دیا حاجی سر پہ کچھ پہن ہی نہیں، سر کھلا رکھ، کیونکہ ٹوپیاں سے پارٹیاں معلوم ہو رہے. ٹوپی پہننے کا حکم ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا کپڑوں کے کلراں بھی الگ ہے، ہری الگ ہے، وہ فلاں الگ ہے، اس لیے کہا سب کے سفیدی چ رہنا، یونیفارم سب کے لیے کامن کر دیا گیا ہے. سب کے لیے برابر، کسی کی امتیاز ظاہر نہ ہوں گا. غوث اگر غوث خطب ابدال بھی ہے یہی لباس پہن، یہاں امتیاز نہیں. اللہ کے دربار میں آئے ہونا سب غلام ہیں. اب یہاں سے جانے کے بعد اپنے اپنے گاؤں میں ہوں گے ترم خاتم، اللہ کے دربار میں تو سب برابر ہے. یہ ہے اسلام کی مساوت کی علامت. سب سے بڑی علامت اسلام کی مساوات کی وہ دیکھنی ہے حج کے ایام میں دیکھا جائے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. سب ایک صف میں، سب ایک یونیفارم میں، امتیاز ختم ہو جائے. اب دیکھو تو یہ جو خاندان قریش تھا عرب کا، یہ اپنی اسپیشلٹی بتاتے تھے. اللہ نے فرمایا نہ، یہ ختم کر دو. کیا حکم دیا؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس. جاؤ عرفات یا مزدلفہ میں رکو مت، اپنی جو ہے امتیازی شان مت جتاؤ. جاؤ جہاں سب لوگ گئے ہیں تم بھی جاؤ، اور سب لوگ جہاں سے لوٹے تم بھی وہاں سے لوٹو، عرفات جا کر واپس آؤ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. یاد رکھو اس سلسلے میں ایک اور شان نزول. ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ حج کے واسطے عرب تو عرفے میں ٹھہرتے تھے اور خاندان قریش کے لوگ مزدلفہ میں قیام کرتے تھے. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ نہ، امتیاز اس میں نہیں ہوگا، سب کے برابر رہو. ابن منذر نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے
کہ قریش مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور تمام لوگ سوائے شیبہ بن ربیعہ کے عرفات میں ٹھہرتے تھے. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، خبردار تم بھی وہیں جاؤ، حج ہوگا، عرفات میں حج ہوگا. اسی طرح سے ایک اور روایت شان نزول سے متعلق علامہ بغوی نے روایت بیان کی ہے. قریش جو حمص کہلاتے تھے، شدت و ہیبت والے، ان کے حلیف اور وہ عرفات میں دوسرے اہل عرب کے ساتھ ٹھہرنے کو عار سمجھتے تھے کہ ہم تو شان والے ہیں، وہاں ہم جانا کیا. اور کہتے تھے ہم تو اللہ کے گھر کے خادم ہیں، لہذا ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے عرفات. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ نہ، حج کے لیے وہاں جانا پڑے گا. حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کو دیکھا عرفات سے لوٹتے ہوئے، اور فرمایا اب تک وہ منظر میرے نظروں کے سامنے ہے کہ حضرت عمر کے سر کے اگلے حصے میں بال نہیں تھے. زیادہ ہوشیار رہتے تو بالا اڑ جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ یہ بال نہیں تھے، اڑ گئے تھے. اپنے اونٹ پہ سوار تھے حضرت عمر، عرفات سے واپس لوٹ رہے ہیں، اور یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے لوٹنے کو صاف پایا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تمام حجاج جہاں سے واپس لوٹیں یعنی عرفات سے، او خاندان قریش تمہاری کوئی خصوصیت نہیں ہے، تم بھی وہیں سے جاؤ اور وہیں سے واپس لوٹو. اسی طرح سے مسلم شریف کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے رہے. جب سورج چھپ گیا اور قدر زردی ظاہر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا. یہ کون ہے اسامہ بن زید؟ حضور کے چہیتے کے بیٹے ہیں، حضور کے چہیتے لاڑلے حضرت زید ابن حارثہ جسے حضور نے اپنے گود لیا تھا، بیٹا بنا لیا تھا، ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کرایا. آپ اونٹنی پہ تشریف فرما ہیں، آگے آپ ہیں، پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی نکیل تان لی یہاں تک کہ اس کا سر پالان کے قریب پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چلایا. سیدھی جانب لوگ چل رہے تھے، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے حضور کے ساتھ حج میں. آپ اونٹنی پہ سوار ہیں اور اپنے سیدھے ہاتھ سے لوگوں کو اشارہ فرماتے جاتے تھے، فرماتے تھے لوگوں سہج سہج چلو، نرمی سے اور سکینت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یعنی سکون سے چلو. کیونکہ مسلمان ایک جگہ زیادہ ہو گئے نا بہت شور بچاتے ہیں. یا مسجد میں بھی دیکھو اگر ایک کو بولو ارے بے ذرا کوئی مکبر ہے کیا، تو 8-10 تکبیر بولنے والے کھڑے ہو جاتے. اللہ کے نبی فرماتے ہاں آہستہ آہستہ اپنے آپ پہ رحم کرو، چلو نرمی کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے صحابہ اور پھر آگے بڑھ رہے. حضور فرما رہے تھے کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، دیکھو میں کیسا حج کر رہا ہوں، خذو عنی، مجھ سے سیکھو. چنانچہ صحابہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج دیکھا اور اس کو محفوظ کیا اور ہم تک وہ امانت پہنچائی ہے۔ روایات میں، احادیث میں صحابہ کرام کا ہم پر بڑا ہی احسان ہے۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرو۔ کوتاہیاں ہو چکی ہوں گی، کون شخص ایسا ہے جس سے کوتاہی نہ ہو؟ اور خصوصاً حج میں آنکھوں کی حفاظت مشکل ہوتی ہے، اپنے آپ کی حفاظت مشکل ہوتی ہے، مشترکہ مجمع ہوتا ہے، لہذا اپنی کوتاہی پر اللہ سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، گناہ کے معافی کو طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کہ تمام استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس استغفار کو رات کے وقت پڑھ لے، اگر اس رات مر جائے گا تو یقیناً جنتی ہوگا، اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھے اور اس دن مر جائے گا تو وہ بھی جنتی ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں بیان کی گئی۔ اور دیکھو ہمارا عمل اسی پہ ہے احناف کا کہ اخیر میں یہی ہم استغفار پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اللہ سے توبہ استغفار کرنا، تم چاہے کتنا ہی اعلیٰ افضل عمل کرو، اخیر میں استغفار ضرور کرو۔ نہیں معلوم خدا کے معیار کے مطابق یہ اترا بھی ہے یا نہیں، نہ معلوم یہ قبول ہوا بھی ہے یا نہیں، نہ معلوم اس میں کتنی کوتاہی ہو گئی ہوگی، اس لیے اخیر میں استغفار کرتے رہنا۔ دیکھو حج کے اخیر میں بھی حکم دیا گیا واستغفر اللہ، اللہ سے اپنی کوتاہی اپنے گناہوں پہ معافی طلب کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فرمایا جب حج کے ارکان ادا کر چکو، یعنی عرفات، مزدلفہ، اس کے بعد پھر جو ہے بڑے جمرے کو رمی اور قربانی اور سر منڈا چکے اور طواف زیارت کر چکے، تب کیا کرو؟ مینا میں آ جاؤ۔ ایام تشریق مینا میں گزریں گے،
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم پورا کر چکے حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، مینا میں آ جاؤ اور مینا میں اللہ کا ذکر کرو۔ مینا میں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نمازاں کے وقت نمازاں پڑھنا اور جمرات کی رمی کرنا، کنکریاں مارنا، اور کنکریاں مارنے میں بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہہ کر کنکری ماری جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر ہے اور اس کا خاص طریقہ ہے۔ اب مینا میں تم آ گئے ہو نا، تو مینا میں اللہ کو یاد کرو۔ لیکن عرب کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ عرب جو ہے یہاں آنے کے بعد وہ بجائے اللہ کا ذکر کرنے کے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے۔ میرا باپ اتنا بہادر تھا، فلاں جنگ میں میرا دادا وہ مار مارا ہے اور فلاں کرا ہے، پورے ووٹ لگاتے تھے، تعریفات۔ پنکھا لگا لو، مچھراں بہت دکھ رہے۔ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے اور مشاعرے کرتے تھے، وہاں مشاعرے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہ، صرف اللہ کا ذکر کرو۔ باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے نا جاہلیت کے زمانے میں، اب اللہ کا ذکر کرو۔ باپ دادا کے تذکرے سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، تمہارا وقت اس میں گزرے۔ فضول کانفرنس سے، فضول جو ہے اجتماعات وہاں نہ ہو، بلکہ یہ مقام تو اللہ کے ذکر کثرت سے کرنے کا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تمہارے باپ دادا کا ذکر کرتے نا، اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ او اشد ذکرا، اس سے زیادہ۔ تو یہ ایک جاہلیت کی رسم تھی، مشاعرے کرنا، باپ دادا کا ذکر کرنا۔ اللہ نے منع فرمایا نہ، اس سے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جاہلیت کے عرب تو نہیں رہے، اب شرک نہیں رہا، کفر نہیں رہا، اب تو اسلام آیا، اسلام کا دور دورہ ہے، لیکن مسلمانوں تم بھی ان مقامات پہ اللہ کا ذکر میں گزارو، خواہ مخواہ فضول بحثوں میں، فضول بکواس میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو، کیونکہ حج کو جانا بولے تو کوئی معمولی بات نہیں، بہت مصیبت سے انسان جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ فارم بھرا تھا، ریجیکٹ ہو گیا، روتے بیٹھا تھا قافلوں کو دیکھ کے، ارے میرا نمبر نہیں آیا اس سال۔ کبھی کبھی تو بمبئی میں پھولاں پہن کے جا کے واپس آیا، ٹور والا دھوکہ دے دیا، ہاں جا کے واپس آیا تھا، پھر لاکھوں روپئے ڈالنا، کتنوں سے دعائیں کروایا تھا، خود کتنی دعائیں کیا تھا، تب جا کر حج نصیب ہوا۔ اب وہاں جا کر وہی کرے گا جو یہاں کرتا ہے، کیا حاصل اس محنت کا؟ جب دنیا سے آل اولاد سے سب کو چھوڑ کر گیا ہے اللہ کے لیے، تو وہاں اکثر اپنے اوقات اللہ کے یاد میں گزارنا چاہیے، فضولیات میں نہیں۔ تیرے لیے بعد میں آنے کے بعد کیا فضولیات ہے، سب بہت وقت ہے، وہاں کیا ضروری؟ لوگ وہاں پہ سیاست چھیڑتے ہیں، اخبارات کہاں ہیں، کیا ہو رہا اپنے دیش میں، ارے تو واپس آیا تو تیرے کو معلوم ہوتا، جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ مقصد لگ، اس میں مصروف رہے۔
اب کیونکہ جو ہے حج سے فارغ ہونے کے بعد دیکھو احرام کی پابندی ختم ہو جاتی، اب اس کو حاجی کو فکر ہی نہیں رہتی مینا میں کیا کرنے کا ہے، خالی نمازہ پڑھ کے وہ کنکریاں مارنے کا ہے، وہ کون سا جو ہے بہت پہاڑ ہے۔ اب زیادہ ٹائم جو ہے اس کو مل جاتا ہے فضولیات کے لیے، پرانے دوستہ مل گئے تو پھر اللہ ہی حافظ، اب ایران توران کی لگائے گا، اسی میں اس کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ نہ، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جاہلیت میں لوگ اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے، تم اللہ کو یاد کرو، او اشد ذکرا، اس سے بھی زیادہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، استغفار کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، قرآن شریف پڑھو، نیکی میں لگے رہو، یہ وقت جو ہے ضائع مت کرو، کیونکہ قسمت سے یہ وقت تم کو ملا ہے۔ اللہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے فضولیات میں پڑھنا یہ تو جاہلوں کا کام تھا، عرب کے جاہل کیا کرتے تھے، اگر تم بھی وہی کرو گے تو ایمان کی کیا قدر کی تم نے؟ تو ان کی رسم بد کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ اسی طرح ایک رسم اور تھی ان کی کہ بعض لوگ مینا کے میدان میں دعائیں کرتے تھے، کائی کے واسطے دعا کرتے تھے، دنیا کے واسطے دعا کرتے تھے، آخرت کا یقین نہیں تھا، دنیا کے واسطے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں دے، دنیا میں عزت دے، صحت دے، بال بچے دے، اچھا بلڈنگ دے، اچھی کار دے، فلاں دے، جو جتنا مانگ رہے دنیا کا جو مانگ رہے، دنیائی مطمع نظر ہے ان کے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، بندے نے جو مانگا میں دے دیا، لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں، آخرت میں نجات نہیں پائے گا، آخرت کی نعمتیں یہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے دیکھو دنیا تو مانگو ہی مانگو، لیکن آخرت مانگو، اللہ سے دنیا کے ساتھ دین بھی مانگو، آخرت کی کامیابی بھی مانگو، آخرت سے غفلت نہ کرو، خالی دنیا کے تصور میں نہ رہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اور بعض بندے وہ ہیں بیلنس رکھتے ہیں، وہ یعنی دنیا کی بھلائی بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، اور پہلے والے خالی دنیا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا دے دے بس، اس میں حسنہ بھی نہیں کہا، یعنی دنیا کی بھلائی دے، اگر یہ بھی مانگتے تو بہت غنیمت تھا، لیکن دنیا کی بھلائی بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ دنیا ملنا حلال سے ملو کہ حرام سے ملو، انصاف سے ملو یا ظلم سے کرو، دنیا ہونا بس۔ اللہ نے فرمایا ہم دے دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا، جنت کی نعمتوں میں حصے دار نہیں رہے گی، جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ اور بعض بندے وہ ہیں جو دنیا آخرت دونوں مانگتے ہیں، کیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اس میں بہتری ہو ہمارے لیے، دنیا کی وہی چیز عطا فرمائے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کو تو
جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب دیکھو یہ ایسی جامع دعا ہے کہ دنیا آخرت کی تمام نعمتیں اس میں آ گئی۔ چنانچہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی ہے بدن کی صحت، تندرستی۔ تو انسان کو اتنے بیماریاں چمٹ گئے ہیں جیسے وہ شکر کو چونٹیاں چمٹ جاتے، اس سے زیادہ بیماریاں ہیں۔ اللہ سے دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اللہ بھلائی عطا فرما، یعنی صحت تندرستی اس میں آ گئی۔ اسی طرح سے نمبر 2، اہل و عیال کی صحت، انہیں ہٹا کٹا ہے، بیوی بیمار ہو گئی، دوا خانے کے چکر میں رہتا نہیں رہتا، اتنا پریشان رہتا، رات کی نیندیں حرام ہوتی۔ کیا ہوا جو تم یہاں دکھ رہے؟ نہیں ہمارے گھر والے شریک ہیں ذرا، یا بچہ بیمار ہے، اماں بابا دونوں پریشان رہتے نہیں رہتے۔ اہل و عیال کی صحت فی الدنیا حسنہ میں شامل ہے، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی ہمیں بھی صحت تندرستی عطا فرما، ہمارے بیوی بچوں کو بھی اللہ صحت تندرستی عطا فرما۔ اسی طرح سے رزق حلال میں وسعت اور برکت، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی، یا اللہ وسعت والی روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، یہ فی الدنیا حسنہ میں شامل ہے۔ نمبر 4، دنیا کی تمام ضروریات کا پورا ہونا فی الدنیا حسنہ میں شامل ہے۔ جتنی بھی ضرورت ہے، بچوں کو امتحان میں کامیابی کی ضرورت ہے، تاجروں کو تجارت میں ترقی کی ضرورت ہے، ملازموں کو پروموشن کی ضرورت ہے، سب اس میں آگے ہے۔ فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی اللہ ہمیں عطا فرما۔ اسی طرح سے امیدوار کے جیتنے کی امید اس میں آ گئی، حکومت چاہتا ہے حکومت میں کامیابی، سب اس میں آ گئی، ہر بھلائی اس میں آ گئی۔ اسی طرح اعمال صالحہ اس میں آ گئے، آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرما۔ اخلاق محمودہ بھی اس میں آ گئے، اچھے اخلاق۔ اسی طرح سے علم نافع، نفع دینے والا علم، فی الدنیا حسنہ میں آ گیا۔ اسی طرح عزت، وجاہت، یہ بھی اسے میں آ گئی۔ اسی طرح سے عقائد کی درستگی، صراط مستقیم کی ہدایت، فی الدنیا حسنہ میں آ گئی۔ عبادات میں اخلاص، فی الدنیا حسنہ میں آ گیا۔ یہ تمام فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا دے لیکن دنیا میں بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ یہ تمام لسٹ ہے جو فی الدنیا حسنہ میں آ گئی۔ دنیا کی کوئی خیر اس میں سے چھوٹی نہیں ہے، دنیا کی تمام خیر اس میں شامل ہو گئی۔ اچھا، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ نمبر 1 جنت، نمبر 2 جنت کی بے شمار اور لازوال نعمتیں، فی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہم کو عطا فرما۔ اللہ کی رضا فی الآخرۃ حسنہ میں شامل ہے۔ آخرت کی بھلائی، یا اللہ تو راضی ہو جائے، بس تو راضی ہو گیا ہماری دل کی مراد پوری ہو گئی، تو راضی ہو جائے، اللہ کی رضا۔ اور نمبر 4 اللہ کا دیدار،
فی الآخرۃ حسنہ اس میں شامل. تو یہ تمام دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے یہ دعا جامع دعا ہے. ہر چیز اس میں آ گئی، اے ٹو زیڈ سب اس میں آ گیا. دنیا کی تمام بھلائیاں، کامیابیاں، فتوحات، نصرتیں، رحمتیں سب اس میں آ گئی. آخرت کی تمام نعمتیں اس میں آ گئی. اب بتاؤ اتنی جامع ترین دعا ہے. اور اخیر میں یہ بھی ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یا اللہ تیرے غضب کا مقام جہنم، اس سے تو ہمیں بچا لے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سب مانگ رہے ہیں اور اس نے سب دیا، لیکن ناراض ہو گیا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال سکتا نہیں ڈال سکتا؟ ہاں؟ مالک مختار ہے وہ. اس لیے اخیر میں یہ بھی دعا کا حصہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے. کیوں؟ اللہ جب تک نہ چاہے کوئی بچ نہیں سکتا. اسی لیے دیکھو یہ چونکہ جامع ترین دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے. ہمیں بھی مانگنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس سے یہ بات معلوم ہوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا حسنہ کہہ کر ان جاہل درویشوں پہ رد کیا جو یوں کہتے ہیں کہ اجی ہمیں تو بس آخرت ہی آخرت چاہیے، دنیا ہم کو نہیں ہونا. ہاں؟ اللہ نے فرمایا نادان، دنیا میں تجھے جو جینا اور زندگی عطا کی گئی تو یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے نا، دنیا سے ہٹ کر تو نہیں ہے تو. پھر دنیا میں کھانا ہے، رہنا ہے، پہننا ہے، زندگی گزارنا ہے، اس سے ہٹ کر تو تصور زندگی کا نہیں ہو سکتا. تو جاہل درویش جو رہبانیت اختیار کیے ہوئے ہیں، سنیاسی بنے ہوئے ہیں، بال بچے چھوڑ کے پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر بھیک مانگتے ہوئے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر تنبیہ کی کہ نہ، دنیا میں رہو، محنت کرو، اللہ سے اس کی دعا بھی مانگو کہ اللہ دنیا بھی دے لیکن بھلائی کے ساتھ دے. دنیا کی نعمت ملے لیکن سکون بھی اس کے ساتھ ملے. کروڑ پتی ہے، بیماری لگی ہوئی ہے، نعمتیں ہیں لیکن سکون نہیں ہے، کیا حاصل اس کا؟ وقت کا بادشاہ ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ساری نعمتوں کے ساتھ بیماری. وہ نعمتیں کیا نعمتیں ہوں گی جس میں سکون نہ ہو؟ بہت بڑی مارکیٹ کا مالک ہے، اولاد نالائق نکلی، شرابی کبابی نکلی، کیا حاصل اس نعمت کا جس کے ساتھ سکون نہیں ہے؟ اللہ سے دنیا مانگو لیکن حسنہ، بھلائی اور سکون بھی مانگو. روزی تھوڑی ملے، سکون کے ساتھ ملے. وقت کا بادشاہ ہے وہ. اگر کروڑ پتی ہے، سکون نہیں ہے، وقت کے بھکاری سے بدتر ہے وہ. انسان کا دنیا حاصل کرنے سے مقصود کیا ہے جی؟ سکون ہی ہے نا. انسان پوری سروس ڈال دیتا ہے، آخر میں وظیفہ ملے گا، سکون ہوگا. اگر آخر میں سکون نہ ملے تو کیا حاصل؟ تاجر اپنی جوانی جو ہے مارکیٹ میں گزار دیتا ہے کہ اب محنت کریں گے، آخر میں سکون سے بیٹھیں گے.
سکون سے کھائیں گے. سکون نہ ملے تو کیا حاصل اس کا؟ ہاں؟ انسان سب کچھ کر رہا ہے، محنت سکون کے لیے کر رہا ہے، تو نعمت ملے لیکن سکون کے ساتھ ملے، یہ ہے حسنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا تو دے لیکن سکون بھی دے. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اے اللہ بھلائی عطا فرما، تیرا دیدار عطا فرما، تیری رضا عطا فرما، تیری رحمتوں والی جنت عطا فرما، جنت کی لازوال نعمتیں عطا فرما. جامع ترین دعا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے. اس کے بعد سنو ایک حدیث پاک. علامہ بغوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ایسا دبلا جیسے انڈے میں سے پرندے کا بچہ نکلا. انڈے میں سے بچہ نکلتا نا، کتنا کمزور رہتا. ایک شخص کو حضور نے دیکھا اتنا کمزور ہو گیا. دوسری روایت میں ہے اس بیمار کی مزاج کرسی کرنے کے لیے حضور تشریف لائے. دیکھا اتنا دبلا ہو گیا ہے پوچھو مت، جیسے انڈے میں سے پرندے کا بچہ نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ تو اللہ سے کچھ دعا مانگتا تھا کیا؟ اللہ سے کوئی دعا کرتا تھا کیا؟ اس نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں یوں دعا کرتا تھا اللہ سے کہ یا اللہ جس قدر آپ مجھ کو آخرت میں عذاب دیں گے وہ عذاب دنیا میں ہی دے دیجیے. آخرت میں جو عذاب دینے والے ہیں نا، یا اللہ دنیا میں ہی وہ عذاب دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا سبحان اللہ، تیرے اندر اس عذاب کے برداشت کی قوت کہاں ہے؟ اس عذاب کے برداشت کرنے کی تجھ میں قوت نہیں ہے. تجھے مانگنا ہی تھا تو یوں کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا کوئی؟ اللہ نے تھوڑی سی جھلک بتا دی تو اتنا دبلا ہو گیا جسے انڈے میں سے بچہ نکلا. جھلی رہتی خالی جھلی. اللہ کے نبی نے ایسی دعا مانگنے سے منع فرمایا. اللہ سے مصیبتاں منگ کے مت لو، اللہ سے عافیت مانگو، راحت مانگو، دنیا کی بھی آخرت کی بھلائی مانگو. یہ جامع ترین دعا ہے دعاؤں میں. دوسری حدیث حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ آیت یعنی ربنا آتنا یہ بطور دعا کے تلاوت فرماتے تھے، اکثر تلاوت فرماتے تھے. ایک اور حدیث پاک عبداللہ ابن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رکن بنی جمحہ اور رکن اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے تھے. یعنی رکن یمانی اور حجر اسود، یہ جو دیوار ہے نا بیچ کی، حاجی جب طواف کرتے ہیں نا تو رکن یمانی سے ربنا آتنا پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. باقی حصوں میں دوسری دعا پڑھنا ہے تو پڑھ لو، لیکن رکن یمانی سے
حجر اسود تک، یہ دو کناروں کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی پڑھتے تھے. یہ روایت ابو داؤد اور نسائی کی. اسی طرح سے ابو الحسن بن ضحاک نے روایت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 مرتبہ بھی دعا فرماتے تھے تو ربنا آتنا فی الدنیا الی آخرہ اس دعا کو شروع میں پڑھتے تھے. دعا شروع اسی سے فرماتے تھے اور اسی پر دعا کو ختم فرماتے تھے. یعنی ربنا آتینا دعا کے شروع میں بھی پڑھتے تھے اور اخیر میں بھی پڑھتے تھے. اور اگر آپ 2 دعائیں مانگتے تھے تو ان 2 میں سے ایک دعا یہی ہوتی تھی. ایک اور حدیث پاک کہ تقی بن مخلد حضرت انس سے روایت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اول میں اور درمیان میں اور اخیر میں یہی آیت ہوتی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی میں رکن کے پاس سے گزرتا ہوں یعنی حجر اسود کے پاس سے طواف کے وقت تو میں دیکھتا ہوں وہاں ایک فرشتہ ہے اور وہ فرشتہ آمین آمین کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا تم جب کبھی یہاں سے گزرو تو ربنا آتنا یہ پڑھا کرو. یہ روایت ابن مردوہ نے اپنے مسند میں بیان کی. اس کے بعد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کیا. یعنی جیسی دعا مانگی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ویسی قبول کرے گا. دنیا مانگا ہے دنیا دے دے گا، آخرت میں حصہ نہیں. دنیا آخرت دونوں کی بھلائی مانگی اللہ دونوں جہان میں اسے کامیاب فرمائے گا. واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ایک معنی تو یہ ہے ساری مخلوق کے حساب لینے کے لیے اللہ کو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم تمام کو احاطہ کیے ہوئے. اب جیسے دیکھو پہلے دفتروں میں حسابات کتابات سال ہو جاتا تھا، یہ بڑا بستہ بنڈل بن کے رکھتے تھے، پورا جو ہے وہ گودام بھر جاتا تھا. اب کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی سلیٹ ہے، کمپیوٹر جسے کہیں گے، پورے وہ گٹھے اس میں آ گئے. خالی بٹن مارنے کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھ میں؟ پورے شہر کے آفیسوں کے ایک کمپیوٹر میں آ گیا، بس جس کا نمبر مار دو وہ حساب سامنے ہے. پھر پورے ضلع کا ایک جگہ ریکارڈ، پورے اسٹیٹ کا ایک جگہ ریکارڈ اور پورے ملک کا ایک جگہ ریکارڈ. اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ساری کائنات کا حساب ایک لمحے میں لے لے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. واللہ سریع الحساب اللہ بہت جلد حساب لے. دوسرے معنی یہ ہیں کہ بندو غفلت میں مت گزارو، حساب کتاب کی تیاری کرو. اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا اور جزا دینے والا ہے. لہذا تم تیاری میں رہو، غفلت میں نہ رہو. اس کے بعد پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں. یعنی مینا میں
11 اور 12 ذی الحجہ کو یا 13 ذی الحجہ کو 3 دن جمرات کی رمی کرنا، یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اور باقی وہاں پر راتیں گزارنا، دن گزارنا۔ اب اس میں عرب لڑایا کرتے تھے، بعض کہتے تھے 2 دن رہنا مینا میں، تیسرے دن رہنا جائز نہیں، گناہ ہے۔ بعض کہتے تھے نہیں 3 دن رہنا، 2 دن کے بعد نکل گیا گنہگار ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا جاہل عربو لڑو مت، ہم دونوں اختیار دیتے ہیں۔ اگر کوئی 2 دن رہا 11 12 اور 12 کی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کنکریاں مار چکا، تو اب وہ وہاں سے نکل گیا مینا سے باہر، تو پھر 13ویں کی کنکری اس کے ذمہ نہیں ہے، معاف۔ اور اگر کوئی غروب سے پہلے تک نہیں مار سکا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ 13ویں کو رک کر پھر سے تمام جمرات کی رمی کرے اور اس کے بعد پھر وہ واپس آئے۔ فرق اتنا ہے روزانہ زوال کے بعد مارتا تھا، اور 13ویں کو زوال سے پہلے بھی کنکریاں مار لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس کو فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو جلدی کر کے 2 دن میں کنکریاں مار دے اور نکل جائے، اللہ نے فرمایا اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو مؤخر کرے یعنی 13ویں تاریخ کو رک جائے اور 13ویں کی کنکریاں مار کے پھر نکل جائے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے۔ مطلب یہ ہے حاجیوں، حج کرنے کے بعد اتراؤ مت کہ ہم تو بہت حج کرے، ہم حاجی صاحب بن گئے۔ اللہ نے فرمانا اللہ سے ڈرتے رہو، عاجزی ان کے ساری کرتے رہو، اور حج سے پہلے جو زندگی تھی حج کے بعد کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے، نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے، اور زندگی کی اصلاح میں اضافہ ہونا چاہیے۔ حاجی کا عمل حج سے پہلے بعد میں برابر نہ رہے، بلکہ نیکیاں اس کی بڑھ جائیں۔ اس کے بعد سنو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، قبولیت کی دعا مانگتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، ایک دن لوٹ کر اللہ کے سامنے پہنچو گے، اللہ تعالیٰ وہاں حساب کتاب لے گا۔ عمل چاہے کتنا ہی بہتر ہو، اخلاص کی وجہ سے قبولیت ہوگی، اور اخلاص کا معیار اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، لہذا کرتے رہو، ڈرتے رہو۔ ایک بات سنو، حاجی کے لیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ حج سے پہلے تو بہت عاجزی ان کے ساری ہوتی تھی، حج کے بعد شیطانی وسوسہ دل میں آ جاتا ہے، میں تو اللہ کے گھر دے کے آیا ہوں، میں تو حاجی صاحب ہوں، ذرا تھوڑی انانیت آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے نیک عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ سنو، ایک صاحب جو ہے ترک کے رہنے والے تھے، ترکستان کے، مولانا حالی کے مرید تھے، کہتے ہیں عبادت ریاضت بہت کی تھی، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا ایک نور ہے جو سائبان کیے ہوئے ہے، ایک نور کا مشاہدہ ہوتا تھا ان کو، ایک روشنی سی۔ حج کو گئے یہ لوگ، حج سے جب فارغ ہوئے اور واپس آئے تو وہ ترک کے جو بزرگ تھے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ روشنی جو ہے اب نظر نہیں آ رہی،
چنانچہ مولانا حالی سے ذکر کیا کہ حضرت پہلے تو ایک نور سا محسوس ہوتا تھا مجھے، حج کرنے کے بعد وہ نور غائب ہو گیا، وہ روشنی غائب ہو گئی، سلب ہو گئی، آخر وجہ کیا؟ تو مولانا نے فرمایا کہ تمہارا حج تمہارے لیے غرور کا ذریعہ بن گیا، کہ حج کی وجہ سے تمہیں غرور آ گیا کہ میں تو حاجی ہوں، میں تو افضل ہوں، بس یہی انانیت کی وجہ سے وہ کیفیت زائل ہو گئی۔ عجز ان کے ساری آئے، حج کے بعد، علم کے بعد، تقوی کے بعد عاجزی ان کے ساری پیدا ہو تو قابل قبول ہے، اگر انانیت پیدا ہو جائے تو اچھا سے اچھا عمل بھی وہ مردود ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سنو حج کی کچھ فضیلت۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرے عمرے کے متعلق فرمایا، تمہیں اجر تمہاری محنت و مشقت اور مصارف کے بقدر ہی ملے گا۔ یہ روایت دارقطنی کی ہے۔ حدیث نمبر 2، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ برابر کیا کرو، کیونکہ یہ تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کرنے والے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دور کرتی۔ اس روایت کو ترمذی نے اور امام شافعی نے بیان کیا۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی غریب کو مالدار ہونا ہے انہیں حج کر لینا۔ اللہ تعالیٰ حاجی کو غریب نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ یہ روایت بخاری مسلم کی ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس حج میں فحش کام نہ کرے، فحش بات نہ کرے اور نہ کوئی حکم عدولی اور گناہ کرے، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی گناہ اللہ اس کے معاف کرتے ہیں اور وہ حاجی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث بخاری مسلم دونوں نے بیان کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کے لیے جنت کمپلسری ہو جاتی۔ یہ بشارتیں حج کی ہیں۔ اسی طرح سے نیت بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ حج بہت کر رہے ہیں، نیت بھی صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ حدیث پاک سن لو۔ ایک روایت میں ہے، قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ حج کریں گے محض تفریح کے ارادے سے، تفریح اور سیر کے ارادے سے، اور میری امت کے متوسط طبقے کے لوگ حج کریں گے تجارت کی غرض سے، اور علماء حج کریں گے ریاکاری اور شہرت کی وجہ سے۔ لوگ پوچھے، مول صاحب کتنے حج ہوئے تمہارے؟ میاں ہمارے 5 حج ہوئے، چھٹا حج ہے یہ۔ اچھا، ہر سال جا رہے؟ ریاکاری، شہرت،
کے لیے حج ہوگا، اور غربا حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے کہ وہاں خیرات زیادہ ملتی۔ یاد رکھو یہ سب نیت کی کھوٹ اور فساد کی وجہ سے۔ اسی طرح اور ایک حدیث پاک، بادشاہ تفریح کی نیت سے حج کریں گے، مالدار تجارت کی غرض سے حج کریں گے، اور فقراء بھیک مانگنے کی غرض سے حج کریں گے، اور علماء شہرت کی وجہ سے حج کریں گے۔ ظاہر بات ہے نیت میں کھوٹ ہو اس حج پہ اللہ اجر و ثواب نہیں عطا فرماتا۔ بہرحال بہت سی روایات اور احادیث حج کی فضیلت سے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ وقت مکمل ہو چکا، ہم نے جو ہے ارادہ کیا تھا کہ حج کا پورا خلاصہ، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اور اسی طرح سے احرام کی ممنوعات، اور اس پر جو پنشمنٹ ہے ان کی لسٹ و فہرست ہم بیان کریں۔ انشاءاللہ مستقل صورت آ رہی ہے سورہ حج 17ویں پارے میں، انشاءاللہ وہاں ہم تفصیلات کچھ بیان کریں گے۔ اب 17واں پارہ جلدی بولے تو وہاں آئیں گا ناکے پہ انوار المساجد میں، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے، ہم وہاں تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، مقروضوں کے قرض کے ادائیگی کے فیصلے فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متی فرما، بردار برا، ان کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔